www.attableek.com, the reviver of Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa nashhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. أما بعد عن عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی یوں کہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے، ہلاک الناس، لوگ تباہ و برباد ہوں گے، تو کہنے والا خود ہی تباہ و برباد ہو جائے گا. فہو اہلکہم، وہ خود ہی تباہ ہو جائے گا. مسلم شریف کی یہ روایت ہے. حقیقت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن کریم یہ چاہتا ہے کہ ہم کسی کو بد دعا نہ دیں. بد دعا بہت بری چیز ہے. پھر ایک بات یاد رکھیں، ہر آدمی کی بد دعا نہیں لگا کرتی، موقع مناسبت سے بد دعائیں لگتی ہے. ایسا ضروری نہیں ہے کہ کسی نے مجھے بد دعا دے دی اور وہ قبول ہی ہو جائے گی. قرآن کریم میں حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ. فرمایا جیسے میں تمہاری دعاؤں کو جلدی قبول کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو جلدی قبول کرتا ہے، اگر اسی طرح تمہاری بد دعاؤں کو بھی قبول کرنے لگو تو یہ دنیا تو کب سے ختم ہو جائے گی. اس لیے کہ میں روزانہ بد دعا دیتا ہوں، آپ دیتے ہیں، آپ دیتے ہیں، ہر ایک کو ہم کسی نہ کسی کو بد دعا دیتے ہی رہتے ہیں. تیری موت ہو جائے، تو برباد ہو جائے، تو ہلاک ہو جائے، تجھے کینسر کی بیماری ہو جائے، تو مر جائیں، نہ معلوم کیا کیا بد دعائیں لوگ دیتے رہتے ہیں. اگر اسی طرح ہم بد دعائیں ہی دیتے رہیں گے تو اللہ کہتا ہے میں اگر تمہاری بد دعاؤں کو قبول کروں گا تو پھر تو دنیا کب سے ختم ہو جائے گی. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اب تعالی جل شانہ جتنی دعاؤں کو جلدی قبول کرتا ہے اتنی بد دعا کو جلدی قبول نہیں کرتا. پھر کوئی آدمی بلا وجہ کسی کو بد دعا دیتا ہے، وہ بد دعا قبول ہی نہیں ہوتی. ہاں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن بھیجا تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں فرمایا کہ معاذ تم جس قوم کے پاس جا رہے ہو ان کو ایمان کی دعوت دینا، وہ ایمان مان لیں تو پھر نماز کی دعوت دینا، پھر زکوٰۃ کی دعوت دینا، پھر روزے کی دعوت دینا، اور فرمایا ان کے مالداروں سے زکوٰۃ وصول کرنا اور ان کے فقراء میں خرچ کرنا. اسی بنیاد پر علماء نے مسئلہ لکھا، اسی حدیث کی بنیاد پر کہ زکوٰۃ صرف مسلمان کو دی جائے گی، غیر مسلم کو نہیں دی جائے گی. نبی علیہ السلام کا جملہ سنو، حضرت نے فرمایا مسلمان کے مالداروں سے لو اور مسلمان کے غریبوں میں خرچ کرو. معلوم ہوتا ہے مسلمان غریبوں پر زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جائے گا، یہ مصرف ہے، غیر مسلم مصرف نہیں ہے. ہاں، آپ غیر مسلم کو تعاون کرنا چاہتے ہیں، کوئی غریب ہے، کوئی بھوکا ہے، کوئی پیاسا ہے، تو اس صورت میں للہ رقم سے تعاون کریں، انکار نہیں ہے. فقہاء نے لکھا ہے آپ کے پاس انٹرسٹ کی رقم ہے، آپ اس سے تعاون کریں، کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اور ویسے بھی کوئی آدمی بھوکا مر رہا ہے، پیاسا مر رہا ہے، جان جا رہی ہے، تڑپ رہا ہے، تو اس میں مذہب نہیں دیکھا جاتا، بلکہ آپ کو اس کی مدد کرنا واجب ہے، واجب ہے. اور اگر وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر گیا اور آپ نے اس کی مدد نہیں کی تو آپ گنہگار ہوں گے. یہاں یہ نہیں لکھا ہے کہ مسلم کو مدد کی جائے، غیر مسلم کو نہ کی جائے.
اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ ضرورت کے موقع پر ہر ایک کی مدد کی جائے، مسلمان ہو یا غیر مسلم، لیکن جہاں تک زکوٰۃ کا مصرف ہے وہ مسلمان ہے۔ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، مسلمان کے مالداروں سے لو اور مسلمانوں کے غریبوں پر خرچ کرو۔ معلوم ہوتا ہے زکوٰۃ کے مستحق مسلمان ہیں، غیر مسلم نہیں۔ آگے نصیحت معاذ بن جبل کو فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اتقی کرائم اموال الناس، فرمایا معاذ جب تم زکوٰۃ وصول کرو تو اعلیٰ درجے کا مال نہ لینا۔ اس زمانے میں زیادہ طور پر زکوٰۃ جانوروں کی ہوتی تھی، اونٹوں میں زکوٰۃ، بکریوں میں زکوٰۃ، گائے میں زکوٰۃ۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بہت توپ مال چھین کر نہ لینا، ایسا نہ کرنا، اور بہت گھٹیا بھی نہ لینا، غریب کا نقصان ہوگا، اور بہت اعلیٰ بھی نہ لینا، مالک کا نقصان ہوگا۔ فرمایا میڈیم لینا، اعلیٰ بھی نہ ہو ادنا بھی نہ ہو، اوسط درجے کا مال لینا۔ آگے جو نصیحت فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، واتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، اور فرمایا مظلوم کی بد دعا سے اپنے آپ کو اے معاذ تم بچانا، اس لیے کہ جب مظلوم بد دعا کرے گا تو اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ جس پر ظلم ہوا ہے اس کی بد دعا تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے، مظلوم کی بد دعا سنتا ہے۔ باقی یہ کہ بلا وجہ کے لوگ بد دعا کرنے لگ جائیں، یہ بد دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک عجیب واقعہ پیش فرمایا۔ حضرت نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بزرگ تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کی والدہ کو پتہ نہیں تھا، ان کی والدہ نے آواز دی۔ اب ان کی والدہ کو کوئی ضرورت تھی اور یہ نماز میں تھے، تو نماز میں کہنے لگے دل میں کہ اللہ ماں بلا رہی ہے اور میں نماز میں ہوں، امی و صلاتی، ماں بلا رہی ہے میں نماز میں ہوں۔ جریز ان کا نام تھا، جریز۔ نماز پوری کی اور ماں کے پاس گئے تو ماں نے کہا بیٹا جب ضرورت تھی تب تو آئے نہیں، تم عجیب، مجھے جب ضرورت تھی تب تم آئے نہیں، اب آئے۔ ماں نے بد دعا دے دی اور یہ کہا کہ جب تک تو میامیس، فاحشہ، بدکار، زانیہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے، اس کے ہاتھ تو ذلیل نہ ہو جائے، وہاں تک تیری موت نہ آئے۔ بہت سخت بد دعا دے دی ماں نے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہوا یہ کہ ان کا اپنا عبادت خانہ تھا، لوگ اس میں عبادت کرنے آتے تھے۔ ایک مرتبہ نماز پڑھ کر کے سب لوگ نکل رہے تھے تو ایک عورت چھوٹا سا بچہ لے کر بیٹھی ہوئی تھی، دودھ پیتا بچہ۔ لوگوں نے پوچھا تو یہاں کیوں بیٹھی؟ تو کہا اچھا تم مجھے پوچھ رہے ہو، یہ جو تمہارا اللہ والا ہے نا جریز، اس نے میرے ساتھ منہ کالا کیا ہے اور یہ بچہ اس کا ہے۔ قوم کا حال یہ ہے کہ جب اس طرح کی بات سنتی ہے تو تحقیق تو کرتی نہیں۔ ہمارا بھی مزاج یہی ہے، کسی عالم کے خلاف، کسی دیندار کے خلاف، کسی کے خلاف کوئی بات سن لی بس ہوا چلا دی اس کی، کیا یہ مول صاحب ایسے ہے یا ایسا ویسے ہی ہے۔ بھائی کوئی بات کان پر آئے تو اس کی تحقیق کرو کہ واقعتاً وہ مجرم بھی ہے یا نہیں، وہ گنہگار بھی ہے یا نہیں۔ ہم کیوں کسی سے متعلق بدظنی قائم کریں؟ بس وہ قوم نے بھی کوئی تحقیق وحقیق نہیں کی اور اس اللہ والے کو بہت مارا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اس واقعے کو، بخاری شریف کی روایت ہے یہ، بہت مارا تو مارا، اوپر سے عبادت خانہ بھی گرا دیا۔
اب جریج نے کہا کہ ماں کی بد دعا تو پوری ہو گئی، فاحشہ کا منہ دیکھ ہی لیا، ذلیل ہو ہی گیا میں تو۔ لیکن اس عورت کے پاس آئے اور لوگ کھڑے تھے وہاں سب۔ آپ نے اس بچے کو پوچھا، بیٹے بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ تو دودھ پیتا بچہ بولا، یہ جریز کی کرامت تھی، وہ نبی تو تھے نہیں، کرامت تھی۔ وہ دودھ پیتا بچہ بولا کہ میرا باپ تو جنگل میں جانور چرانے والا ہے، یعنی تم نہیں۔ تو لوگوں نے پھر منت سماجت کی اور معافی مانگی اور کہا ہم آپ کے عبادت خانے کو سونے کا بنا دیں، چاندی کا بنا دیں۔ انہوں نے کہا بھائی سونے چاندی کی مجھے ضرورت نہیں، وہ کچا تھا، وہ کچا ہی بنا دو۔ 6 بچے ایسے ہیں کہ جو دودھ پینے کی مدت کے اندر بولے ہیں، 6 بچے۔ ایک تو عیسیٰ علیہ السلام، جس وقت حضرت مریم علیہ السلام ولادت کا مسئلہ آیا، تفصیلی واقعات تو کسی موقع پر سناؤں گا جو قرآن نے سورہ مریم میں نقل کیا ہے، کہ فرشتہ آیا اور یہاں پھونک ماری، جبریل نے یہاں پھونک ماری تھی، اور مریم نے یہ کہا کہ اگر تو اللہ کا بندہ ہے، نیک ہے، تو دور ہو مجھ سے۔ لیکن فرشتے نے کہا میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، یہاں پھونک ماری۔ بعض روایتوں میں یہاں پھونک ماری۔ بہرحال مریم اس پھونک سے حاملہ ہو گئی، اور جب وضع حمل کا وقت آیا تو بے نکاح لڑکی ہے، یہ تو سماج کا مسئلہ ہوگا۔ حق تعالی شانہ نے جبریل کے ذریعے سے وہی بھیجی، انسانی شکل میں جبریل تشریف لائے اور یہ فرمایا کہ تم باہر چلو۔ ایک کھجور کا درخت تھا، کہا اس سے تیک لگا کر بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ ولادت کے موقع پر تیک لگانا ہوتا ہے، تیک لگا کر بیٹھ جاؤ۔ اور وہیں پر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تنے تنہا عورت ہیں۔ اب ولادت کے بعد گرم چیز کھانے کی چاہیے۔ قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا مریم کو، وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، یہ کھجور کا درخت ہے، اس کو ہلا، ابھی تازہ تازہ کھجوریں گرے گی۔ کبھی کوئی کھجور کا درخت ہلا سکتا ہے؟ ارے مرد نہیں ہلا سکتا، وہ تو عورت ہے، اور عورت بھی ایسی کہ جس کو ابھی حمل ہوا ہے، ابھی ولادت ہوئی ہے، کمزوری ہے، لیکن یہ مریم کی کرامت تھی۔ ہلایا، کھجوریں گری، وہاں ایک پانی کا چشمہ اللہ نے جاری کر دیا۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی اسی طرح نسبتیں قائم کر دیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ فرمایا کلی وشربی، کھاؤ پیو، وقری آئینہ، اور اس بچے سے آنکھ ٹھنڈی کرو۔ معلوم ہوتا ہے کہ صالح اولاد سے ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، صالح اولاد سے، ورنہ سر پر جوتے مارنے والوں سے آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ کلی وشربی وقری آئینہ، لمبا واقعہ ہے جو قرآن نے نقل کیا۔ اب مریم کہنے لگی کہ اللہ اکبر، میں سماج میں اس بچے کو لے کر جاؤں گی تو لوگ پوچھیں گے کہ یہ کہاں سے تو لے آئی۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیرا باپ بھی ایسا نہیں تھا، عمران علیہ السلام نبی تھا، تیری ماں بھی ایسی نہیں تھی، وہ بغی اور زانیہ نہیں تھی، یہ تو نے کیا کر دیا؟ قوم کہنے لگی تو اللہ نے یوں کہہ دیا کہ میں تیری زبان پر تالا لگا دوں گا، تیرا بولنا بند ہو جائے گا، نہ بولنے کا روزہ۔ لیکن یہ شریعت عیسوی میں نہ بولنے کا روزہ تھا، ہماری شریعت میں نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے
تو ایک عورت خاموش 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 چل رہی تھی طواف میں. حضرت نے فرمایا بولتی کیوں نہیں تو؟ کہا میں نے نہ بولنے کا روزہ رکھا ہے. حضرت نے فرمایا وہ عیسیٰ کی شریعت میں ہے، محمد کی شریعت میں نہیں ہے. ہماری شریعت میں نہ بولنا کوئی مسئلہ نہیں. تو فرمایا تمہاری زبان پر تالا، تم بول نہیں پاؤ گی، تم صرف بچے کی طرف اشارہ کر دینا. تو جب پوچھا گیا کہ تو کہاں سے لائی اس بچے کو، تو کہا اسی سے پوچھو. تو وہ لوگ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ارے ہم اس بچے سے کیسے بات کریں، ابھی تو یہ پیدا ہوا، اتنا چھوٹا بچہ کیسے بولے گا؟ کہا نہیں اسی سے پوچھو. تو جب اس سے پوچھا گیا تو حضرت عیسیٰ گہوارے میں بول رہے ہیں، چھوٹا سا بچہ، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کن واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا وسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. حضرت عیسیٰ کا کلام قرآن نے نقل کیا. میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی، اللہ نے مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکن، میں جہاں رہوں گا برکت والا بن کر رہوں گا. واوصانی، مجھے اللہ نے وصیت کی نماز پڑھنے کی، زکات دینے کی جب تک میں زندہ رہوں. وبرم بوالدتی، اور مجھے حکم دیا کہ میں والدہ کا فرما بردار رہوں. ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اللہ نے مجھے ظالم اور بدبخت نہیں بنایا. والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، میں زندہ ہوا اس دن بھی مجھ پر سلام، اور میں جب مروں گا تب بھی میرے اوپر سلام. والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت، اور جب قیامت میں اٹھوں گا تب بھی مجھ پر سلام. مفسرین نے لکھا ہے کہ جب تم دعا کرو تو تم بھی یہ دعا کرو، اے اللہ میری موت کے موقع پر بھی مجھ پر سلامتی نازل کرنا، اور جب قیامت میں اٹھائے تو بھی سلامتی عطا کرنا. بہت اچھی دعا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائی. تو چھوٹا سا بچہ گہوارے میں بولا. حضرت یحییٰ علیہ السلام گہوارے میں بولے، یہ جریز نے جس بچے کو یہ گہوارے میں بولا. ایک چوتھا بچہ جب یوسف علیہ السلام پر الزام لگا، زلیخا نے تہمت لگائی، تو اس موقع پر ایک چھوٹے سے بچے نے گواہی دی جس کو قرآن نے نقل کیا. ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین. اگر یوسف کا قمیص پیچھے سے فتح ہے تو یوسف سچا، عورت جھوٹی. اس لیے کہ پیچھے سے فتنے کا مطلب یوسف بھاگ رہے ہوں گے، یہ کھینچ رہی ہوگی. اور اگر یوسف کا قمیص آگے سے فتح ہے، یوسف جھوٹا، یہ عورت سچی. چھوٹا سا بچہ بولا. اب جو یوسف کا کرتا دیکھا گیا تو پیچھے سے فتح ہوا تھا، معلوم ہوتا ہے عورت ہی جھوٹی تھی. ایک پانچواں بچہ روایت میں آیا کہ ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، اور ایک گھوڑے پر شہسوار گزرا تیز رفتار غرور تکبر کے ساتھ. تو ماں نے کہا اے اللہ میرے بیٹے کو ایسا ہی بنانا. ماں کی دعائیں ہوتی ہیں نا دیکھ کر کہ ایسا بنا دے، 56 کروڑ کا خزانہ دے دے، میرے بچے کو ایسا ہی بنانا. تو بچے نے دودھ پیتے پیتے منہ نکالا اور یوں کہا اللہ مجھے ایسا نہ بنانا. بخاری شریف کی روایت ہے. 2-4 دن کے بعد پھر دودھ پلا رہی تھی. ایک عورت کو مارتے مارتے لے جا رہے تھے کہ تو نے چوری کی، تو نالائق ہے، چوری کی. اور وہ کہہ رہی تھی میں نے چوری نہیں کی، میں نے چوری نہیں کی. تو وہ عورت بولی کہ اللہ میرے بچے کو ایسا نہ بنانا، ذلیل ہو جائے. تو بچے نے دودھ پیتے ہوئے منہ نکالا، اے اللہ مجھے ایسا ہی بنانا. اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی باتوں کو کھولا. حضرت نے فرمایا کہ وہ جو گھوڑے سوار تیز رفتار دوڑا تھا اور ماں نے کہا میرے بچے کو ایسا بنانا، اور بچے نے منع کیا ایسا نہ بنانا، فرمایا اس کے پاس دولت تھی، ایمان نہیں تھا. تو بچے نے یہ کہا کہ اللہ مجھے ایسا نہ بنانا، یعنی کافر نہ بنانا، بے ایمان نہ بنانا. اور وہ جو دوسرا جس کو مارتے ہوئے لے جا رہے تھے جس عورت کو، وہ عورت بڑی دیندار، پاکیزہ، پاک دامن عورت،
انتہائی پاک دامن، اور اس پر الزام لگایا گیا تھا چوری کا، اور ماں نے کہا ایسا نہ بنانا، تو بچے نے کہا اللہ مجھے ایسا ہی بنانا، یعنی مجھے ایسی ہی دیندار اور پاکیزہ زندگی عطا کرنا، یہ بچہ بھی بولا۔ اور بھی ایک چھٹا بچہ ہے روایتوں میں، تو 6 بچے قریباً گہوارے میں بولے ہیں اللہ، چھٹا بچہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے حبیب کی عمر گرامی، فی قول 7 مہینے، فی قول 8 مہینے حضرت کی زبان سے نکلا اللہ اکبر۔ بچپن میں حضرت بولے اللہ اکبر، حضرت کا سب سے پہلا جملہ جو آپ کی زبان سے نکلا ہے وہ ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو یہ کچھ بچے ہیں جو گہوارے میں بولے، ظاہر سی بات ہے بھائی کہ ان بچوں کا بولنا یہ اللہ ہی کی قدرت کا مظاہرہ ہوا، تعالیٰ جل شانہ کی قدرت کا مظاہرہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں بلواتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں زبان کو بند کروا دیتے ہیں، بڑھاپے میں زبان کو بند کروا دیتے ہیں، سل کروا دیتے ہیں، لکوا ڈال دیتے ہیں، نہیں بول پاتے۔ یہ اب تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے ہر طرح کی پکڑ ہے، قدرت ہے، چھوڑنا ہے، دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کی قدرت کاملہ پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو روایت یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو میں بد دعا کے اوپر کہہ رہا تھا، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے نصیحت فرمائی کہ معاذ مظلوم کی بد دعا سے بچانا۔ لیکن یہ روایت جو ہے جس میں ماں نے بد دعا دی اور لگ گئی، ظاہر سی بات ہے ماں باپ کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ نمبر 2 استاذ کی بد دعا سے بچنا چاہیے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ استاذ کی بد دعا بلا وجہ کے نہیں لگا جاتی، واقعتاً اگر ایسا ہے تو بد دعا لگتی ہے، ورنہ بلا وجہ کے نہیں لگتی۔ تاہم شاگرد کو چاہیے کہ استاذ کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچائیں، ماں باپ کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر اسی طرح تم بد دعا لوگوں کو دیتے ہو اور میں تمہاری اگر ہر بد دعا کو قبول کرتا رہوں تب تو یہ دنیا کب سے ختم ہو جائے گی۔ تو روایت میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الرجل هلك الناس، فرمایا کوئی آدمی اگر یوں کہتا ہے کہ لوگ تباہ ہوں گے، لوگ برباد ہوں گے، فرمایا کہنے والا خود ہی برباد ہو جائے گا۔ کیا مطلب اس روایت کا؟ محدثین نے اس کا مطلب یوں لکھا کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو پاک دامن سمجھ کر کہ میں بہت پاک، میرے جتنا پاک، میں دودھ کا دھویا ہوا، میرے جتنا پاک کوئی نہیں، اور سب کو گنہگار سمجھ کر یوں کہتا ہے تم سب ختم ہو جاؤ گے، تم سب برباد ہو جاؤ گے، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ میں نے میری عبادت پر غرور کیا، تکبر کیا، تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ باقی اگر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں لوگوں میں برائیاں دیکھ رہا ہوں، گناہ دیکھ رہا ہوں، نماز نہیں پڑھتے اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور میں اپنے آپ کو بڑا بھی نہیں سمجھ رہا ہوں، بہرحال لوگوں کے گناہوں کو دیکھ کر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، عبادت نہیں کرتے، حرام کا کھاتے ہیں، یہ لوگ کہیں ہلاک نہ ہو جائے، یہ اس صورت میں داخل نہیں ہے، یہ تکبر نہیں ہے، یہ تو لوگوں کی برائیوں کو دیکھ کر کے میں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر نہیں کہا، بلکہ لوگوں کے حالات کو دیکھ کر کہا۔ اور یہ روایت جب ہے جبکہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھوں، پاک دامن سمجھوں اور دوسروں کو گنہگار سمجھوں، یہ تکبر ہے، اور تکبر کی وجہ سے کہنے والا خود ہی ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد کی روایتیں میں بہت ساری روایتیں لائے ہیں، جس کے اندر باب التحریم الہجران بین المسلمین فوق 3 ایام الا لبدعۃ فی المہجور او تظاہر بفسق او نحو ذلک۔ کچھ روایتیں وہ لا رہے کہ مسلمان میں آپس میں قطع تعلق کرتا ہے، نہیں بولتا، فرمایا 3 دن سے زیادہ قطع تعلق نہ کرے۔ ٹھیک ہے، غصہ آتا ہے، کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی، زیادہ سے زیادہ 3 دن سے زیادہ قطع تعلق نہ کرے، دوری نہ رکھے۔ بڑی وعیدیں ہیں، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، قرآن میں اللہ کہتا ہے مسلمان بھائی آپس میں صلح کراؤ۔ دوسری آیت کے اندر فرمایا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہوں پر مدد نہ کرو لوگوں کی۔ آج کل ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ایک آدمی مجرم ہے تو بھی ہم اس کی فیور میں گواہی دیتے ہیں کہ نہیں یہ سچا ہے۔
مظلوم کے خلاف گواہی. آج ہماری کورٹوں میں کیا ہو رہا ہے؟ ہماری کورٹوں میں یہی ہو رہا ہے کہ مجرم دندناتا پھر رہا ہے اور مظلوم کو سزائیں لگ رہی ہے. مظلوم جیل خانے کی سلاخوں کے پیچھے اور مجرم اور گنہگار جو ہیں باہر دندناتا پھر رہا ہے. شریعت مطہرہ نے منع فرمایا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی یوں ٹیک لگا کر تکیے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت یوں بیٹھ گئے، اللہ و شہادت الزور، اللہ و شہادت الزور، اللہ و شہادت الزور. اے لوگوں، جھوٹی گواہی سے اپنے آپ کو بچانا، جھوٹی گواہی سے اپنے آپ کو بچانا، جھوٹی گواہی سے اپنے آپ کو بچانا. صحابہ کہنے لگے لیتہ سقط، حضرت چپ ہو جائے تو اچھا، اس لیے کہ حضور جتنی مرتبہ بولیں گے اللہ اس گناہ کو بڑے سے بڑا بناتا چلا جائے گا. ہمارے معاشرے میں عام ہے، میرا ہے اس لیے میں اس کی فیور میں گواہی دیتا ہوں چاہے یہ گنہگار ہے، لیکن میں اس کو پاک دامن ثابت کر رہا ہوں. ہمارے وکلاء کا کیا کام ہے؟ وکلاء کا کام ہی ہے کہ غیر مجرم کو مجرم اور مجرم کو غیر مجرم ثابت کرو. نہیں میرے بھائیوں، شریعت مطہرہ میں جھوٹی گواہی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. کاندھلا کا واقعہ ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رشتہ داروں کے اندر ایک عالم تھے بہت بڑے، مولانا الیاس صاحب سے اوپر ایک بہت بڑے عالم تھے. کاندھلا میں ایک زمین کے باب میں جھگڑا تھا. مسلمان کہہ رہے تھے کہ ہماری وقف کی زمین ہے، مسجد کی زمین ہے، اور غیر مسلم کہہ رہے تھے کہ ہماری زمین ہے، مندر کی زمین ہے. اور انگریز کا زمانہ تھا. کورٹ میں مقدمہ گیا، ہر ایک اپنے اپنے دلائل دے رہے ہیں. غیر مسلم بھی اپنی دلیلیں دے رہے ہیں، مسلمان بھی اپنی دلیلیں دے رہا ہے. تو جج انگریز تھا، اس نے کہا کہ میں ٹھیک ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تم بھی اپنی گواہی دے رہے ہو، یہ بھی اپنی گواہی دے رہے ہیں، میں جگہ پر آ کر کے دیکھوں گا کہ یہ جگہ کی نشانی کیا ہے، اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا. اگر وہاں کوئی نشانی مجھے پتا چل گئی تو اس کے فیور میں فیصلہ کروں گا. مسلمانوں نے راتوں رات کچی پکی نشانی کچھ محراب کی کچھ ممبر کی ایسی ہی بنا دی تاکہ یہ پتا چلے کہ یہاں کچھ مسجد کے نشان ہیں. علامہ اقبال نے اسی پر تو شعر کہا ہے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکے. اسی پر تو یہ شعر کہا کہ راتوں رات تم نے مسجد کو کھڑی کر دی لیکن دل پرانا پاپی ہے، زندگیاں پوری ہو گئی، تم نمازی بن نہ سکے. کہنے کا مطلب بہرحال وہ جج آیا اور جج نے آ کر کے فیصلہ کیا کہ ہاں یہاں کچھ علامتیں معلوم ہوتا ہے یہ مسلمانوں کی جگہ. ہندوؤں نے کہا کہ ہم ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں یہ جگہ ہماری ہے، ہمارے دستاویزات ہیں، ہماری زمین ہے. کہا گواہ لاؤ، ان کی تو یہ کچھ نشانی ہے، گواہ لاؤ. تو کہا انہی کے مولانا کو ہم پیش کر رہے ہیں گواہی میں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دادا پر دادا میں وہ آتے ہیں. فرمایا انہی کے مولانا کو ہم پیش کر رہے ہیں، وہ ہماری گواہی دیں گے. چنانچہ ان کو کورٹ میں جج نے بلایا اور ان سے کہا کہ آپ عالم ہو؟ کہا ہاں. تو کہا یہ زمین کس کی ہے؟ آپ کچھ بیان دو گے؟ کہا یہ زمین غیر مسلموں کی ہے اور مجھے برسوں سے یہ پتا ہے کہ یہاں ایک چھوٹا سا پتھر کا مندر تھا اور یہ انہی کی زمین ہے، مسلمانوں کی زمین نہیں ہے. جج اس وقت بولا کہ تم مسلمان ہو کر مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کر رہے ہو، بول رہے ہو. تو مولانا نے جواب دیا، مولانا حسن نام تھا ان کا، انہوں نے جواب دیا میرے نبی نے جھوٹی گواہی سے منع فرمایا ہے، میں جھوٹی گواہی دوں؟ قربان جائیے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ پیش کیا ہے اور مولانا نے فرمایا کہ جس وقت جج نے یہ بات سنی تو اس وقت جو ہندو تھے وہاں، جو غیر مسلم تھے، انہوں نے کہا کہ ہاں ہماری زمین ہے. مولانا نے گواہی دے دی، جج نے فیصلہ کر دیا تو ہندو بھائی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ان کی سچائی کی بنیاد پر ہم اس زمین کو مسلمانوں کی مسجد میں حوالے کر دیں. اچھے اخلاق، سچائی. ہماری جھوٹی گواہیوں کی وجہ سے ہم بدنام ہو گئے. ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو جھوٹی گواہی سے بچائے، سچ بولنے کے عادی بنے. سچ بولنے، کون ہمیں کھا جائے گا؟ ہمارا کاروبار ہے، ہم کیوں جھوٹ بول کر گواہی دیں، جھوٹ بول کر بات کریں؟ ہماری حلال کی کمائی کو حرام کیوں بنائیں، دھوکے والی کیوں بنائیں؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. تو سچائی کے ساتھ کاروبار کرنا چاہیے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اے لوگوں
تم دوسروں کی مدد گناہوں میں نہ کرو. اگر کوئی گناہ کر رہا ہے اس کی مدد گناہوں میں نہ کرو. کوئی شراب کا عادی ہے اس کو پیسے مت دو. کوئی جوا کھیلنے کا عادی ہے اس کو پیسے مت دو. یہ گناہ میں تم تعاون کر رہے ہو اس کا. ایسا تعاون نہیں کرنا چاہیے. آگے روایت میں فرمایا ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وقولوا عباد اللہ اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث. اے مسلمانوں آپس میں نہ لڑو. نمبر 2 ایک دوسرے کے خلاف سازشیں مت کرو. ولا تدابروا ولا تباغضوا آپس میں دشمنیاں نہ رکھو, بغض نہ رکھو. ولا تحاسدوا آپس میں حسد نہ رکھو. وقولوا عباد اللہ اخوانا اور یہ لوگوں بھائی بھائی بن کر رہو. ولا يحل لمسلم اور مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرے. ٹھیک ہے غصہ آیا 3 دن نہ بولو, لیکن 3 دن کے بعد پھر تعلق جوڑ لو. ہاں البتہ اگر آپ کا جھگڑا دین کی نسبت پر ہوا, مثلا کوئی نماز نہیں پڑھتا, کوئی شراب کا عادی ہے, زنا کا عادی ہے, فلاں کا عادی ہے, سمجھانے کے باوجود نہیں مانتا, اور اب آپ قطع تعلق کرو تو جتنی مدت کرنا چاہو کر سکتے ہو. دین کی بنیاد پر لمبی مدت بھی قطع تعلق جائز ہے, لیکن دنیا کی بنیاد پر 3 دن سے زائد قطع تعلق نہ کریں. ہمارا معاملہ شریعت کے بالکل خلاف. ہم دنیا کی بنیاد پر تو برسوں قطع تعلق کرتے ہیں اور دین کی بنیاد پر اپنی اولاد سے 1 دن کا بھی قطع تعلق نہیں کرتے. ہمارا مزاج الٹا چل رہا ہے. آگے روایت میں فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعرض الاعمال فی کل اثنین وخمیس فیغفر اللہ لکل امرئ لا یشرک باللہ شیئا الا امرأ کانت بینہ وبین اخیہ شحناء فیقول اترکوا ہذین حتی یصطلحا. بہت ڈرانے والی حدیث ہے, بہت ڈرانے والی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ, مسلم شریف کی یہ روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرض الاعمال فی کل اثنین وخمیس, فرمایا ہر پیر اور جمعرات کو تمہارے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں. ہمارے اعمال جو ہیں ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے اور پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے, بس اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کے گناہ معاف کر دیتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو. دفتر دیکھا ہمارا, اچھا میرے اس بندے نے گناہ کیا ہے, اللہ رحمت کی چادر ڈالتا ہے, کہتا ہے اچھا چل تو نے شرک تو نہیں کیا نا, شرک تو نے نہیں کیا ہے نا, چل میں تجھے معاف کرتا ہوں. اچھا الا امرأن کانت بینہ وبین اخیہ شحناء, مگر اللہ اس کو معاف نہیں کرتا کہ جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان قطع تعلق ہو. اس میں وہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ اس کے بھائی کے ساتھ بولتا نہیں ہے, قطع تعلق. کب تک؟ فیقول, اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے اترکوا ہذین حتی یصطلحا, ان دونوں کو اپنی حالت پر چھوڑو, ان کی معافی کا اعلان نہیں جب تک کہ یہ دونوں صلح نہ کر لیں. کتنی بری بات ہوگی کہ برسوں ہمارے گزر جاتے ہماری مغفرت ہی نہ ہو, برسوں گزر جاتے اور ہماری مغفرت نہ ہو. کتنی بری بات ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایسی برائیوں سے, بھائی یہ سب کرنے کے کام ہے, ہمیں یہ سب کرنے کے کام ہے, ہماری زندگیوں میں اتارنے کے کام ہے. نبی نے جو باتیں ہمیں بیان فرمائی ہے وہ اس لیے تاکہ ہم اپنے دلوں کی اصلاح کریں, اپنے آپ کو بنائیں, اپنے آپ کو سجائیں. ایک عورت پھولوں سے اپنے بالوں کو سجاتی ہے اور ایک دلہا اور دلہن گلکاریوں سے اپنے گلے کو سجاتے ہیں تاکہ لوگ ان سے معانقہ مصافحہ کریں اور پیار اور محبت کریں اور ان کو گلے سے لگائیں. میرے بھائیوں, نبی کی باتوں سے اور نبی کے اخلاق سے اور نبی کے اعمال سے اپنی زندگی کو سجا لو تاکہ قیامت میں اللہ کا نبی اپنے سینے سے ہم کو لگا لے. ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اخلاق سے
اور اپنے قلوب کی اصلاح کے ساتھ اپنے آپ کو سجانے والے بنے. اللہ تعالی ہم کو اس پر ان کاموں کی توفیق عطا فرمائے. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. بہت ڈرانے والی روایت. فرمایا مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرے، اور جس نے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کیا اور اسی حالت میں مر گیا سیدھا جہنم میں داخل ہوگا. دخل النار، نار کا معنی عذاب، آگ. فرمایا سیدھا جہنم میں داخل ہوگا. یہ روایت جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی، لیکن بہت اعلیٰ درجے کی یہ روایت ہے. دوسری روایت میں عن ابی خراش رضی اللہ تعالی عنہ انه سمع النبي صلی اللہ علیہ وسلم یقول من هجر اخاه سنة فهو كسبك دمه رواہ ابو داؤد باسناد صحیح. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو خراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی سے دنیاوی بنیادوں پر 1 سال تک قطع تعلق کیا، اس کا گناہ ایسا ہی ہوگا جیسے اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. کسف کے دمی، اس کا خون بہا دیا، ایسا گناہ اس کو ہوگا. دوسری روایت میں فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل للمؤمن ان يهجر مؤمنا فوق 3 فإن مرت به 3 فيلقيه فليسلم عليه فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر وإن لم يرد عليه فقد باع بالإثم وخرج المسلم من الهجرة. یہ ہمارے لیے بشارت بھی ہے اور ڈرنے کی روایت بھی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مومن کے لیے، مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرے. بس اگر اسی حالت میں 3 دن گزر جائیں تو اب ایک بھائی کو چاہیے، یعنی ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ سامنے والے سے خود جا کر کے مصافحہ کر لے، سلام کر لے، مصافحہ کر کے اسے سلام کرے. بس اگر اس کے سلام کا جواب سامنے والے نے دے دیا تو اللہ دونوں کو ثواب عطا فرماتے کہ جاؤ تمہاری مغفرت، اس کی بھی اس کی بھی. اور اگر اس نے سلام کیا اور سامنے والے نے جواب نہیں دیا تو اللہ کہتے ہیں جس نے سلام کیا اس کے سارے گناہ معاف، اور جس نے جواب نہیں دیا اس کا کوئی گناہ معاف نہیں ہوگا. بہت سے لوگ تکبر کی بنیاد پر میں کیوں سلام کروں، میں کیوں ان کا جواب دوں، میرا کیا قصور ہے. بھائی کوئی قصور نہ ہو تو بھی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے سلام کر لو، بول لو. دیکھو شب قدر جیسی شب قدر کتنی محتم بشان رات، اور جس رات میں فرشتوں کا نزول، دعاؤں کی قبولیت، کیسے کیسے اللہ کی طرف سے باتیں بیان کی گئی، لیکن اس میں بھی چند لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اس میں وہ آدمی بھی ہے جو قطع تعلق کرنے والا ہے. شب قدر میں بھی اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، شب برات میں اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، رمضان کی راتوں میں اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ روایات ہمیں بہت کچھ سبق دے رہی ہے. ہمیں چاہیے کہ دنیا کے خاطر ٹھیک ہے غصہ آ جاتا ہے، بھائی یار انسان میں غصہ ہے، نفس بھی یار انسان کے ساتھ ٹھیک ہے، نفس ہے، غصہ آ گیا، لیکن کم سے کم 3 دن میں تو ہم صلح کر لیں. بھائی جو ہو گیا وہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ تجھے بھی معاف کرے، مجھے بھی معاف کرے. صحابہ کرام میں بھی اس طرح کے مسئلے ہو جاتے تھے، حضرات صحابہ میں اس طرح کے مسئلے ہو جاتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ ہو گیا. بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت صدیق اکبر حضرت عمر پر غصے ہو گئے، حالانکہ اس میں عمر کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن غصے ہو گئے. اور اتنے غصے ہوئے صدیق اکبر کہ حضرت عمر نیچے دیکھ کر چلے آئے تعظیماً کہ بھائی بڑے ہیں، چلے آئے. اب صدیق اکبر کو تنبہ ہوا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو پیچھے پیچھے فوراً معافی مانگنے چلے. فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے اپنے گھر پر آئے اور گھر پر آنے کے بعد دروازہ بند کر دیا. اب صدیق دروازہ کھٹکھٹا رہے لیکن دروازہ ہی نہیں کھول رہے. یہ عمر کا غصہ تھا، وہ ابو بکر کا غصہ، یہ عمر کا غصہ. دروازہ بند کر دیا.
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو گئے اور سیدھے مسجد نبوی میں پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضرت نے دور سے ابو بکر کا چہرہ دیکھا تو حضرت سمجھ گئے. فرمایا میرا ساتھی ناراض ہو کر کہیں سے آ رہا ہے. چہرے سے بھاپ گئے کہ میرا ساتھی ناراض ہو کر کہیں سے آ رہا ہے. خیر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں پہنچے. اتنے میں حضرت عمر کو تنبہ ہوا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, دروازہ نہیں بند کرنا چاہیے تھا, میری غلطی ہو گئی. اب عمر پیچھے پیچھے چلے. دیکھیے صحابہ کرام کیسے تھے, 3 دن کی بھی انتظار نہیں کیا, پیچھے پیچھے چلے. صدیق پہنچے, عمر بھی پہنچے, دونوں مجلس میں بیٹھے. حضرت فرما رہے ہیں کہ میرے اس ساتھی کو ناراضگی ہوئی ہے. تو واقعہ رکھا کہ ایسی بات ہوئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو ڈانٹنا شروع کیا. حالانکہ عمر کا کوئی قصور نہیں تھا. عمر کو ڈانٹنا شروع کیا اور عمر کو کہا تم میرے ساتھی کو رلاتے ہو, تم میرے ساتھی کو مایوس کرتے ہو. اب صدیق اکبر کہہ رہے ہیں حضرت قصور اس کا نہیں میرا ہے, میں نے غلط ان پر میں برس پڑا تھا, غصے ہو گیا تھا, حضرت ان کا قصور نہیں ہے میرا ہے. پھر بھی عمر ہی کو ڈانٹ رہے ہیں. حضور نے حضرت عمر کو تنبیہ فرمائی کہ اگرچہ ابو بکر کی طرف سے قصور ہوا اور ابو بکر نے تم پر غصہ کیا, لیکن یہ قدیم الاسلام میرا پرانا ساتھی, یہ میرے غار کا ساتھی, میرے ہجرت کا ساتھی, سب سے پہلے میری صداقت نبوت کا اعتراف کرنے والا, میری معراج کی تصدیق کرنے والا, مجھ پر اگر کسی نے جان دی ہے تو میرے ابو بکر نے دی ہے. اگر تجھ پر غصے بھی ہو گیا تو تجھے معاف کرنا چاہیے تھا. یہ تنبیہ کرنا مقصود تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. خیر اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرات صحابہ تو 3 دن کا انتظار بھی نہیں کرتے تھے, وہ تو فوری طور پر معافی کے لیے تیار ہو جاتے تھے. اب تعالیٰ جل شانہ ہم تمام کو ان برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے. بھائی اس حدیث کو سن کر دامن جھاڑ کر نہ جانا. اگر ہمارا کسی سے کوئی مسئلہ ہے تو صلح کر لینا, اپنا قصور نہ ہو تو بھی آگے بڑھ کر صلح کر لینا. کہہ دینا بھائی کہا سنا. ہمارے بزرگوں کا دستور ہے کہ جب ملتے ہیں 2-3 دن ساتھ رہتے, جب جدا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی کہا سنا معاف کیجیے. ہر ایک دوسرے کو کہتا ہے کہا سنا معاف کیجیے. کیوں؟ بہت ممکن ہے 2-3 دن ساتھ رہنے میں ہم نے تم کو کچھ کہہ دیا, تم نے ہم کو کچھ کہہ دیا, تو ہم کہتے ہیں بھائی کہا سنا معاف کیجیے. اور یہ معاف کروا لینا اچھا ہے, کل کو ہم بھول جائیں, پتہ نہ رہے اور اپنے گناہ پر بہت بڑا بوجھ بن جائے اور ہمیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے. حق تعالی شان ہو اس عظیم برائی سے جس سے نبی نے ہم کو بچایا ہے, ہم اپنی ذاتوں کو بچانے والے بنے. وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. جناب سید حفیظ صاحب کے ساس بہت بیمار ہیں. حق تعالی شانہ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کو بیماریوں سے نجات عطا فرمائے. ایک عورت سے متعلق بھی دعا کی درخواست ہے کہ ان میں بدن میں خون کی کمی ہے. حق تعالی شان ہو اپنا فضل کرم فرما کر ان کو خون عطا فرمائے. صبح شام کی تسبیح جب پڑھتے ہیں اور اس کے بعد بھی اگر وقت بچ جاتا ہو تو سب سے افضل تسبیح جو ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. 2 کلمے ہیں اللہ کو بہت محبوب ہے, حبیبتان الی الرحمن, خفیفتان علی اللسان, زبان پر ہلکے پھلکے. جب اللہ کو محبوب ہے تو کوئی یہ سمجھ لیں کہ پھر بہت بڑے بڑے ہوں گے, ہلکے پھلکے. اچھا جب ہلکے پھلکے پڑھنے میں ہے تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تو ایسا ہی ہوگا. جیسے عام طور پر کوئی چیز ہم خریدتے ہیں اور کہتے ہیں یہ 5 روپے کی تھی, یہ 5 روپیہ جیوی جو ہے, تو ہم یہ کہہ دیتے یہ 5 روپے جیسی ہوگی. تو جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا خفیفتان علی اللسان, زبان پر ہلکے پھلکے, تو شاید ہم یہ سمجھ لیں کہ پھر اس کا وزن بھی کچھ نہیں ہوگا. فرمایا نہیں, ثقیلتان فی المیزان, ترازو میں بہت بھاری ہوگی.
بہت وزن ہوگا اس کو. فرمایا وہ کیا کلمے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس میں اللہ کی پاکی بیان کی ہے. وقت ہے اس کلمے کو چلتے پھرتے پڑھنا چاہیے اور لا الہ الا اللہ کو خوب کثرت سے پڑھو. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ کو محمد الرسول اللہ نہیں، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ مخلوق ہے، ذکر خالق کا ہوتا ہے، مخلوق کا نہیں ہوتا. ہاں البتہ 25-30 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ پورا کلمہ پڑھ لو. تو لا الہ الا اللہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کثرت سے لا الہ الا اللہ کو پڑھے گا اللہ اس کے دل کو توحید والا بنا دے گا. اور فرمایا مرتے وقت ساری دنیا کے تذکرے اس کے سامنے ہوں گے لیکن اس کی زبان اللہ کے ورد میں لگی ہوئی ہوگی. تو لا الہ الا اللہ کا ورد اور اسی طرح سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ گناہوں کو معاف فرما، قصوروں سے درگزر فرما، سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما. اللہ آپسی قطع تعلق کو ختم فرما، ہمیں ایک دوسرے سے محبت کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے سے ہمدردی پیار کی توفیق عطا فرما، معاف درگزر کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ حبیب نے جو اعمال جو افعال دیے ہیں کرنے کے اس کو کرنے کی توفیق عطا فرما. جس کو چھوڑنے کا حکم دیا اسے ہم سب کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما. ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول. صلی اللہ علیہ نبی کریم برحمتہ. بس مسافہ نہ کریں، ویسے بھی مجھے بخار ہے. انشاءاللہ جمعرات کے دن عشاء کی نماز کے بعد فوراً